بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وَلَقَدْ اور بے شک آتینا ہم نے عطا فرمائی بنی اسرائیل کو الکتاب کتاب والحکمہ اور حکومت والنبوہ اور نبوت ورزقناہم اور ہم نے رزق دیا ان کو من الطیبات پاکیزہ وفضلناہم اور انہیں بزرگی دی علی العالمین اپنے زمانے کے اہل جہان پر وآتیناہم اور ہم نے انہیں دیے بینات من الامر دین کے معاملہ میں واضح دلائل فما اختلفوا پس آپس میں انہوں نے جھگڑا شروع نہیں کیا الا مگر من بعد اس کے بعد ما جاءہم العلم کہ انہیں حقائق کا صحیح علم آ گیا بغیم بینہم محض باہمی حسد و اناد کے باعث ان ربک بے شک آپ کا رب یقضی فیصلہ فرمائے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیامہ قیامت کے دن فیما جن باتوں میں کانوا فیہ یختلفون وہ اختلاف کیا کرتے تھے ثم پھر جعلناکا ہم نے پختہ کر دیا آپ کو علی شریعت من الامر صحیح راہ پر دین کے معاملہ میں فاتبعھا پس آپ اس کی پیروی کرتے رہیں ولا تتبع اہواء اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں الذین لا یعلمون جو بے علم ہیں انہم یہ لوگ لن یغنوا عنک من اللہ شیئا اللہ کے مقابلے میں آپ کو قطعاً کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے وَإِنَّ الظَّالِمِينَ اور بلا شبہ ظالم بعضهم ان میں سے بعض اولیاء بعض ایک دوسرے کے دوست ہیں واللہ اور اللہ تعالیٰ ولی دوست ہے المتقین پرہیزگاروں کا ھذا بصائر یہ بصیرت افروز باتیں ہیں للناس سب لوگوں کے لیے وہدن اور باعث ہدایت ورحمہ اور رحمت ہیں لقوم اس قوم کے لیے یوقنون جو یقین رکھتے ہیں ام حسب الذین کیا خیال کر رکھا ہے ان لوگوں نے اجترحوا السیئات جو ارتکاب کرتے ہیں برائیوں کا ان نجعلہم کہ ہم بنا دیں گے انہیں کالذین ان لوگوں کی طرح آمنوا جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرتے رہے سواء یکساں ہو جائے محیاہم ان کا جینا ومماتہم اور ان کا مرنا ساء ما یحکمون بڑا غلط فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ حضرت محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے
25واں پارہ سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 16 سے لے کر 21 تک کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا، اللہ کریم نے فرمایا اللہ وہ ہے جس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے سمندر کو تاکہ رواں رہیں اس میں کشتیاں اس کے حکم سے، اور تاکہ تم بحری تجارت سے تلاش کرو اس کا فضل، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کیا کرو۔ اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب اپنے حکم سے۔ بے شک اس نظام میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کیا کرتے ہیں۔ اے حبیب فرمائیے اہل ایمان کو کہ درگزر کرتے رہیں ان لوگوں سے جو امید نہیں رکھتے اللہ کے دنوں کی، تاکہ اللہ خود بدلہ دے ہر قوم کو جو وہ کیا کرتے تھے۔ جو نیک عمل کرتا ہے پس وہ اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے، اور جو برا کرتا ہے تو اس کا وبال اس پر ہوگا، پھر اپنے رب کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ گزشتہ درس میں ہم نے ان آیات بینات کی تفسیر پڑھی۔ آج کے درس میں اللہ کریم بنی اسرائیل کے اوپر اپنی نوازشات نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے، اور اللہ کریم نے تفرقہ بازی سے منع کیا اور اپنے حبیب کو شریعت کے اوپر اور حضور کی امت کو شریعت کے اوپر ثابت قدمی کا حکم دیا ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک ہم نے عطا فرمائی بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت، اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق دیا اور انہیں بزرگی دی اپنے زمانے کے اہل جہان پر۔ بنی اسرائیل پر جو انعامات فرمائے گئے اب ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ پہلے ان انعامات کا ذکر کیا جو دین سے متعلق ہیں۔ 6 قسم کے انعامات اللہ کریم یہاں بنی اسرائیل کے اوپر ذکر فرما رہے ہیں، یعنی ہم نے ان کو تورات جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی۔ پہلا انعام، ہم نے ان کو تورات جیسی کتاب عطا فرمائی۔ پھر انہیں حکم سے سرفراز فرمایا، والحکمہ، یہ دوسرا انعام ہے۔ حکم سے مراد حکومت ہے، ہم نے بنی اسرائیل کو حکومت دی۔ اچھا جی، تاکہ وہ احکام الہی کی تنفیذ کر سکیں، احکام الہی کو لاگو کریں اور ارشاد خداوندی کے مطابق اپنے مقدمات کا فیصلہ کریں، اس لیے ہم نے ان کو حکومت دی۔ اور حکم کا دوسرا معنی ہے کتاب کا فہم، کتاب کی سمجھ، اور اس کے مطالب کا ادراک بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے، یعنی ہم نے انہیں کتاب بھی دی اور اس کے اسرار و معارف کی سمجھ بھی ان کو عطا فرمائی۔ یہ 2 ہو گئے انعام، ایک کتاب، دوسری حکومت۔ تیسری ونبوہ، ہم نے نبوت دی، یعنی بنی اسرائیل کے اندر آپ دیکھیں کہ جتنے انبیاء کرام دنیا میں آئے وہ سارے بنی اسرائیل میں سے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے صرف حضور تشریف لائے نبی، اور کسی نے نبوت کا دعویٰ بھی نہیں کیا۔ اچھا جی، پھر فرمایا کہ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے ان کو پاکیزہ رزق عطا فرمایا، یعنی ان دینی عنایات کے علاوہ انہیں پاکیزہ رزق بھی عطا فرمایا۔ یہ چوتھی ہے جی اللہ کا ان کے اوپر چوتھا انعام، پاکیزہ رزق۔ جب تک وہ دشت تی میں رہے، تی ریگستان کا نام ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر من و سلوہ اتارتا رہا۔ اس کا ذکر پڑھا تھا ہم نے پہلے اس پارے کے اندر۔ جب شام و فلسطین پر ان کی حکومت قائم ہوئی تو وہاں کی سرسبز و شاداب زمینوں نے ان کو مالا مال کر دیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ 5ویں جناب نعمت کیا ملی ان کو؟ فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم ان کو بزرگی دی اپنے زمانے کے اہل جہان پر، یعنی اس زمانے میں جتنی قومیں موجود تھیں ان سب سے زیادہ یہی لوگ بار امانت کو اٹھانے کی صلاحیت رکھتے تھے، اس لیے اپنی ہم عصر اقوام پر
ان کو فضیلت بخشی گئی اور تبلیغ حق کی ذمہ داری ان کے سپرد کی گئی۔ پانچواں انعام یہ ہوگا جی۔ اور حضرت چھٹا کیا ہے جی؟ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، ہم نے انہیں دین کے معاملہ میں واضح دلائل دیے۔ یہ چھٹا ہے جی۔ الامر سے مراد دین، یعنی دین کے معاملے میں انہیں کسی مخمصہ اور ابہام میں نہیں رہنے دیا گیا، کسی شک میں نہیں، بلکہ عقائد صحیحہ، اعمال حسنہ، اخلاق پسندیدہ کے بارے میں انہیں واضح ہدایات دے دی گئیں۔ پختہ دلائل سے ان کو ثابت بھی کر دیا گیا، یہ اعمال اچھے ہیں، یہ عقائد اچھے ہیں، یہ کام اچھے ہیں، یہ اخلاق اچھے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ الامر سے مراد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ اچھا، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق ایسی واضح نشانیاں انہیں بتا دی گئیں بنی اسرائیل کو، جن سے وہ بآسانی حضور کو پہچان کر ایمان لا سکتے تھے۔ یعنی تورات کے اندر حضور کے اوصاف کا بیان، حضور کی شانوں کا بیان، اخلاق کریمہ کا بیان، تو اگر وہ چاہتے وہ حضور کے اوپر ایمان لا سکتے تھے، لیکن نہیں لائے۔ تو فرمایا ہم نے انہیں دین کے معاملے میں واضح دلائل دیے۔ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، پس آپس میں انہوں نے جھگڑنا شروع نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ انہیں حقائق کا صحیح علم آ گیا، محض باہمی حسد و عداوت اناد کے باعث۔ بنی اسرائیل مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے تھے جی، اور ان کا یہ اختلاف شدید نوعیت کا تھا، سخت اختلاف تھا۔ اس انتشار نے ان کی دینی اور اخلاقی زندگی کو گونا گوں خرابیوں کے آماجگاہ بنا دیا تھا، مختلف خرابیوں کا وہ شکار ہو گئے تھے۔ فرقہ بندی کے باعث ان کی ظاہری قوت بھی پاش پاش ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اس اختلاف اور انتشار کی وجہ ان کی بے علمی اور جہالت نہ تھی، سب کچھ جانتے تھے، وہ محض باہمی حسد اور کینہ کے باعث وہ الگ الگ ٹکڑیوں میں بٹ گئے تھے۔ حسد تھا، عداوت تھی، تعصب تھا، دشمنی تھی، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں ایڑی چوٹی کا زور صرف کرنے لگے۔ پھر فرمایا ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، یقیناً آپ کا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جن باتوں میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ یعنی قیامت کے دن ان کے باہمی اختلاف و انتشار، لڑائی جھگڑے، تفرقہ بازی کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ آگے فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، پھر ہم نے پختہ کر دیا آپ کو صحیح راہ پر دین کے معاملہ میں، پس آپ اس کی پیروی کرتے رہیں اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو بے علم ہیں۔ یہاں پہ فرمایا ہم نے آپ کو صحیح راہ پر پختہ کر دیا، شریعت کا لفظ آیا۔ لغت میں شریعت نہر یا دریا کے اس مقام کو کہتے ہیں جہاں لوگ بآسانی بیٹھ کر پانی پی سکتے ہیں اور غسل وغیرہ کر سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں شریعت، یعنی گھاٹ، پانی کا گھاٹ۔ اس طرح وہ راستہ جو منزل کی طرف لے کر جاتا ہے اس کو عربی میں شارع کہتے ہیں۔ شارع کا معنی سڑک، راستہ۔ یہاں شریعت کا معنی ہے ما شرع اللہ لعبادہ من الدین، یعنی وہ عقائد، عبادات، معاملات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمائے ہیں، جن کی پابندی سے وہ اپنے مالک کے شکر گزار بندے کہلا سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں شریعت۔ اور ان کا وجود ان کے لیے، اپنے لیے اور سارے معاشرہ کے لیے یمن و برکت کا باعث بن سکتا ہے۔ یعنی شریعت کے ایسے احکام جن کے اوپر عمل پیرا ہو کے انسان اپنے رب کا محبوب بندہ بن سکتا ہے، معاشرے کے لیے وہ ایک مفید فرد بن سکتا ہے، اسے کہتے ہیں شریعت۔ بنی اسرائیل پر جو عنایات کی گئی تھیں اور انہوں نے باہمی حسد و بغض سے جس طرح اپنے آپ کو مختلف دھڑوں میں تقسیم کر کے اپنی افادیت کھو دی تھی، اب وہ اس قابل نہ رہے تھے
کہ دعوت حق کے منصب پر متمکن رہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ رسول کے احکام کے خلاف ورزیاں کی، شریعت کے خلاف چلے، اب وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ اس دینی منصب پہ قائم رہ سکے۔ ان کے حالات بیان کرنے کے بعد روح سخن اپنے محبوب رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف ہے، یعنی ہم نے آپ کو دین کے معاملہ میں ایک واضح شریعت عطا فرما دی ہے جس میں کسی قسم کا نقص نہیں، دین و دنیا کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والی ہے شریعت، اور اس پر عمل کرنے والا فرد و یا امت فلاح دارین کے شرف سے مشرف ہوگا۔ تو اللہ کریم نے اپنے حبیب کو فرمایا، حبیب اب ہم نے بنی اسرائیل سے سرداری اور ان سے دین کی جو شان و شوکت وہ ہم نے لے لی ہے، کیونکہ وہ میرے احکام کے خلاف چلیں۔ اب ہم آپ کو شریعت عطا فرما رہے ہیں، تو اب آپ نے شریعت کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے اور آپ نے پوری دنیا کی رہنمائی فرمانی ہے۔ تو فرمایا ثم جعلناک علی شریعت من امر، پس ہم نے پختہ کر دیا آپ کو صحیح راہ پر دین کے معاملہ میں، فاتبعھا، آپ پیروی کرتے رہیں اس کی، ولا تتبع ہوا الذین لا یعلمون، ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو بے علم ہیں۔ اے میرے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، اب آپ پر فرض ہے کہ آپ اس شریعت کی پیروی کریں۔ نفس کے پرستار اور دنیا کے پجاری لاکھ شور مچائیں، آپ ان کی طرف قطعاً التفات نہ کریں، توجہ نہ کریں، بڑی ثابت قدمی اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں۔ جس ذات نے آپ کو یہ جامع شریعت عطا فرمائی ہے وہ علیم و خبیر ہے، وہ جانتا بھی ہے، خبردار بھی ہے، اور اعتراض کرنے والے لوگ جاہل اور نفس پرست ہیں۔ اگر علیم و خبیر کی واضح ہدایات پر ان جاہلوں کی نفسانی خواہشات کو ترجیح دی جائے گی تو اس پر جو نتیجہ مرتب ہوگا وہ واضح ہے، یعنی شریعت کی خلاف ورزی کرنا اور جاہلوں کے راستے پہ چلنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر فرمایا انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کو قطعاً کچھ فائدہ نہ پہنچا سکیں گے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، بلا شبہ ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ واللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھو اگر تم نے ایسا کیا، یعنی شریعت کے خلاف چلے اور اللہ تعالیٰ کی نظر لطف و کرم سے محروم کر دیے گئے، تو پھر اس کے غضب سے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکے گی۔ اہل پاکستان کے لیے یہ آیات خصوصی توجہ کی مستحق ہیں۔ یہ آیات قبلہ پیر صاحب نے بڑے پیارے انداز میں اپنے درد دل شیئر کیا ہے۔ فرماتے ہم آزادی کے بعد ابتدائی سالوں میں یورپ اور امریکہ کی مادی ترقی پر فریفتہ رہے۔ پاکستان بننے کے بعد چند سالوں میں ہم امریکہ اور یورپ کے اوپر ہماری نگاہ رہی کہ وہ اتنے تہذیب یافتہ، ترقی یافتہ ہیں، اپنی پاکیزہ ثقافت اور خوبصورت تمدن کو مغربی تہذیب کی کنیز بنانے پر مصر رہے، یعنی ہم یورپ کی تہذیب کو اپناتے رہے، ان کے ادنا اشارے پر اپنی سیاست کو رنگ دیتے رہے۔ 20-25 سال تک مغرب کی قرآن تقلید یعنی اندھی تقلید کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری معاشیات سرمایہ داری نظام کے کالے میں ڈل گئی، کیونکہ وہاں پہ سرمایہ دارانہ نظام ہے کہ جو کمائے گا وہ اسی کا ہے، اس کی مرضی ہے، کسی کو دے، مرضی ہے نہ دے، خواہ اس کے رشتہ دار غریب آس پاس کے لوگ بھوکے مرتے رہیں، وہ کہتے ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ ہے سرمایہ دارانہ نظام۔ تو کہتے ہیں کہ پھر ہم بھی ان کے جب نقش قدم پہ چلے تو ہمارے ہاں بھی سرمایہ دارانہ نظام رائج ہو گیا، چند خاندان امیر بن گئے، باقی ساری قوم کلاش ہو گئی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں سرمایہ دارانہ نظام ہے یہاں بھی، کہ جو مالدار ہیں وہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے کہ غریبوں کی کوئی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اکثر کہتے نہیں جی ہماری نہیں ہے، گورنمنٹ کی ہے۔ اچھا، اس تباہ کن پالیسی کے خطرناک اثرات ظاہر ہوئے
تو ہم بنا اٹھے اور اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیا۔ لیکن شومی قسمت ملاحظہ ہو، اگر پہلے لندن اور واشنگٹن ہمارا مرکزی عقیدت تھا تو اب ماسکو ہمارا قبلہ حاجات بنتا جا رہا ہے۔ ماسکو سے مراد ہے یہ روس وغیرہ، اور حالات بتا رہے ہیں کہ ہمارے موجودہ قائدین ہمیں سوشلزم کی دلدل میں پھنسا کر دم لیں گے۔ کاش کوئی مرد دنا ان نازک لمحات میں ہمیں قرآن پاک کے بتائے ہوئے نظام پہ عمل پیرا کر دیتا۔ کاش اللہ کوئی ہمیں ایسا حاکم عطا فرماتا جو دین کو جانتا ہوتا اور قوم کو وہ قرآن و سنت کے اوپر عمل پیرا ہونے کی دعوت دیتا۔ اور اسلام کا وہی نظام جسے رحمت عالمیہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے عرب کے جہنم زار میں نافذ کر کے اسے رشک فردوس بنا دیا تھا، اس کو وہ اس پاکستان میں نافذ کر کے ہماری کشتی کو ساحل اشنا کر دیتا۔ کاش ایسا ہوتا، ہمیں کو اللہ تعالیٰ اچھا حاکم دیتا۔ ہم کب تک دریوزہ گھر بنے در در کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے، اپنے نبی برحق کے دامن رحمت کو چھوڑ کر اغیار کے سایہ دیوار میں پڑے رہیں گے۔ اس انقلاب کے لیے ضروری ہے کہ قوم میں فکری اتحاد ہو اور قیادت اتنی جاندار اور نور ایمان سے مالا مال ہو کہ مخالفین کی گوگا آرائی میں قرآن کی اس آیت پر فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ پر عمل پیرا ہونے کی ہمت رکھتی ہو۔ شعر جی بڑا پیارا لکھا یہاں پہ پیر صاحب نے، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیس ہوئے دجلہ و فرات۔ دجلہ فرات وہی ہیں لیکن قافلہ حجاز میں حسین جیسا کوئی فرد نہیں اس وقت جو امت مسلمہ کی قیادت کرے۔ پھر فرمایا ہائے ہائے کہ بلا شبہ ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ اگر تم قرآن پاک کے بتائے ہوئے راستہ کو چھوڑ دو گے تو ظالم بن جاؤ گے، پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید کے مستحق نہیں رہو گے۔ اللہ تعالیٰ تو صرف ان لوگوں کی مدد فرماتا ہے اور دستگیری کرتا ہے جو اس کی نافرمانی سے لرزہ بر اندام رہتے ہیں اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کو اپنی زندگی کا شعار بناتے ہیں۔ پھر فرمایا ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، یہ بصیرت افروز باتیں ہیں سب لوگوں کے لیے اور باعث ہدایت و رحمت ہیں ان کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ قرآن پاک تمام انسانوں کے لیے نور ہدایت کا سرچشمہ ہے، جو اس سے مستفید ہونا چاہے وہ محروم واپس نہیں جائے گا۔ وہ خوش نصیب جو اس کی بیان کردہ حقیقتوں پر یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ قرآن سراپا ہدایت اور رحمت ہے۔ اس کا دامن پکڑ کر اور اس کے ارشادات کو خضر راہ بنا کر ہم اپنی منزل مراد تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ آج بھی اگر قرآن کے اوپر قوم عمل کرے تو ہمارے پورے حالات، بدحالی، یہ غربت، یہ مہنگائی، یہ بے سکونی، ہر چیز ختم ہو سکتی ہے۔ اور آخری آیت ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون، کیا خیال کر رکھا ہے ان لوگوں نے جو ارتکاب کرتے ہیں برائیوں کا کہ ہم بنا دیں گے انہیں ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے کہ یکساں ہو جائے ان دونوں کا جینا مرنا؟ بڑا غلط فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ کفار عرب قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ عرب کے کافر ہر طرح کی باز پرس سے بے غم تھے۔ ان کی زندگی کا سب سے اعلیٰ مقصد یہ تھا کہ خوب داد عیش دیں، عیاشی کریں اور معاشرہ میں احترام کی نگاہ سے دیکھے جائیں۔ جب اسلام نے انہیں قیامت کے محاسبہ سے ڈرایا اور انہیں ان بدکاریوں سے باز آنے کی تلقین کی جن کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے، تو ان میں سے جو بڑے سرکش تھے وہ برملا کہنے لگے کہ پہلے تو قیامت کا برپا ہونا خلاف عقل مال ہے۔ کہا جی قیامت نہیں آئے گی، اگر بالفرض ایسا ہو بھی گیا تو وہی خدا وہاں بھی ہوگا جو یہاں ہے،
یہ ان کی ذرا دیکھیے گا ذہنیت. جب اس نے ہمیں یہاں گوناگو نعمتوں اور آسائشوں سے بہرہبر کیا ہے وہ ہمیں اس روز بھی محروم نہیں رکھے گا. یہ ان کا ذہن کہ جو خدا یہاں ہے وہی وہاں بھی ہوگا، جیسے ہمیں یہاں پہ ہم عیاشی کر رہے ہیں وہاں بھی ایسے کریں گے. وہ بڑی شوخی سے کہا کرتے کہ لئن رجعت الی ربی ان لی عندہ الحسنی، اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹ کر گیا تو مجھے وہاں بڑی عمدہ چیزیں ملیں گی. ان کی اس غلط فہمی کو دور کیا جا رہا ہے کہ کیا بدکار اور فجار اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ان کی زندگی اور موت ان لوگوں جیسی ہوگی جو اللہ تعالیٰ اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر سچے دل سے ایمان لائے اور ساری عمر اطاعت و فرما برداری میں گزار دی. کیا ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندوں کی طرح ہوں گے وہاں؟ کیا وہ لوگ ان کے ہم پلہ ہو سکتے ہیں؟ یعنی جو اللہ کے نیک بندے وہ ان کے برابر کیسے ہیں بھائی؟ جو عمر بھر شرک کرتے رہے، نفس کی سفلی خواہشات کی تسکین کے لیے تمام اخلاقی ضابطوں کو رونتے رہے اور اصول مال و جاہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدوں کو توڑتے رہے. اگر ایسا ہے تو پھر اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ یہاں بھی عیاشی کرتا رہے، گناہ کرے، اور وہ کہے جی قیامت کے دن میں اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوں گا؟ یہ غلط بات ہے. فرمایا کان کھول کے سن لو، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ جس طرح ان کی دنیاوی زندگیاں یکساں نہیں تھیں اس طرح ان کی آنے والی زندگیاں بھی یکساں برابر نہیں ہوں گی. اطاعت گزاروں فرما برداروں کو فردوس بری میں عزت و اکرام سے داخل کیا جائے گا، نیک لوگوں کو جنت میں، اور بدکاروں اور سرکشوں کو دھکے دے کر جہنم کے شعلہ زاروں میں پھینک دیا جائے گا. تو قرآن نے کہا یہ نہ سمجھو کہ جناب قیامت میں ہم نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، نہیں. اب آیت کا مطلب واضح ہو گیا کہ بدکاروں کا یہ خیال باطل محض ہے، ہم انہیں اور اہل ایمان کو ایک جیسا کر دیں گے. ان کا خیال غلط ہے اور ان سے برابر کا سلوک کیا جائے گا، یعنی ہم کفار کی زندگی اور موت اہل ایمان کی زندگی اور موت کی طرح کر دیں گے. ان کا خیال غلط ہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے لیے جنت کی بہاریں ہیں اور جو گناہ گار ہیں ان کے لیے جہنم کے ریگزار ہیں. تو انشاءاللہ آج ہمارا یہ رکوع جناب